بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں دھواں، جو دھواں ہے چولہے وغیرہ کا دھواں یا اگربتی وغیرہ لوبان وغیرہ کا دھواں، یہ جب ناک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی روزہ رکھا ہوا ہے، میں یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں، رمضان آنے والا ہے اسی لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں دھوئیں کا سونگ لینا یا اندر حلق کے اندر داخل ہو جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مسئلہ جیسا کہ دیکھنا چاہیں ایذاء المسائل میں صفحہ نمبر 86 پہ، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128 کھول کر دیکھیے، اور اسی طرح میراث الفلاح ما تحتوی صفحہ نمبر 321 کھول کر دیکھیے، 361 کھول کر دیکھیے، الدر المختار ما سامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395 کھول کر دیکھیے گا۔ مسئلہ یہاں پر بالکل صراحت لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دھوئیں کے بارے میں بتا رہا ہوں، دھواں، لیکن دھوئیں کے علاوہ جو اور ہیں، جیسا کہ کسی پھول کی خوشبو ہو، یا پھر جو ہے کسی عطر کی خوشبو ہے، عطر یا سینٹ پرفیوم وغیرہ، جس میں دھوئیں کی طرح نہیں ہے، جیسے دھواں جب اڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دھواں ہے یہ، لیکن عطر میں ایسے کوئی نہیں ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف دھوئیں کے بارے میں، اس مسئلے کو برائے کرم کسی دوسرے مسئلے پہ فٹ مت کریے گا۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف دھوئیں کے بارے میں بتا رہا ہوں، دھواں، کیونکہ اس سے غلطی ہوتی ہے، کچھ حضرات قیاس کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے دماغ سے قیاس کرتے کرتے دوسرے مسائل کو غلط سلط نکال کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل کھلے الفاظ میں صراحت کے ساتھ بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، صرف دھوئیں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر، قصدن جان بوجھ کر دھوئیں کو سونگ لیتا ہے، روزہ یاد ہے، روزے کے یاد ہوتے ہوئے دھوئیں کو سونگ لینا، یاد ہے کہ روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں ہے، یاد ہے، اس کے باوجود اگربتی کا دھواں سونگ لیتا ہے، سونگتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی خوشبو ہے اس کی، اگربتی کے دھوئیں کو، اگر اگربتی جلی نہیں ہے، جلائے نہیں ہے، اس کو سونگنے سے تو الگ حکم۔ یہاں پر جو میں پہلے کہا ہے میں نے، صرف دھوئیں کا حکم ہے، یاد رکھیے گا، جہاں بھی بتاؤں گا یہ بات وہ صرف دھوئیں کے بارے میں ہے۔ اگر دھوئیں کو سونگ لیتا ہے روزے کے یاد ہوتے ہوئے اور قصدن جان بوجھ کر سونگتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ختم، بعد میں قضا کریے گا، روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ روزہ آپ کا فاسد ہو گیا۔ اور رہا وہ مسئلہ، اگر جان بوجھ کر نہ سونگے، قصدن نہیں بلکہ خود بخود داخل ہو جائے، بلا ارادہ داخل ہو جائے، عورت چولہے کے پاس پکا رہی ہے، دھواں ہو رہا ہے، اور دھواں خود بخود عورت کے بھی حلق میں، گھر والوں کے حلق میں، ناک کے اندر داخل ہو رہا ہے، خود بخود، یہ سونگتے نہیں ہیں، خود بخود داخل ہو رہا ہے، یعنی یہ بلا ارادہ داخل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں چاہے وہ اگربتی کا دھواں ہو، یا پھر جو ہے لوبان کا ہو، یا پھر جو ہے چولہے کا دھواں، اس سے اگر دھواں ہے تو اگر ایسا کہ بلا ارادہ داخل ہو رہا ہے، خود بخود داخل ہو رہا ہے، یہ داخل نہیں کرا رہا ہے، یہ سونگ کر داخل نہیں کرا رہا ہے، دھواں خود بخود اپنے سے داخل ہو رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دو مسئلہ، ایک وہ مسئلہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک وہ مسئلہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کرے گا روزے کے یاد ہوتے ہوئے روزہ ٹوٹ گیا، اگر روزہ یاد نہیں تھا، غلطی سے روزہ یاد نہیں ہے، یہ روزہ یاد نہیں تھا، دھواں سونگ لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر خود بخود بلا ارادہ دھواں اندر داخل ہو جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں تاکہ ایک اور مسئلہ سامنے آ جائے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، کیونکہ آدمی جان بوجھ کر کبھی سونگ لیتا ہے، اسی لیے رمضان میں، رمضان کے مہینے میں اگر آپ اگربتی جلانا چاہتے ہیں مسجد وغیرہ میں اکثر خوشبو کے لیے، تو اگر جان بوجھ کر سونگے نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ جلا سکتے ہیں، جائز ہے، رمضان میں بھی مسجد میں اگربتی جلانا جائز ہے، لیکن مناسب بہتر یہ ہے آپ اس سے پرہیز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر روزے کی یاد ہوتے ہوئے سونگ لے، بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے اس سے پرہیز کریں، بچیں،
اگربتی رمضان میں جمعے وغیرہ میں جو ہے نہیں لگائیں. اگر لگاتے ہیں تو کوئی منع بھی کرنے والی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لگانے والا بہت بڑا گنہگار ہو گیا, لگانے سے بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس سے بچنا چاہیے. یعنی رمضان میں بھی اگربتی جلانا, مسجد میں اگربتی لگانا جائز ہونے کی جہاں تک بات ہے, لیکن جہاں تک بہتر ہونے کی بات ہے, اچھے ہونے کی بات ہے, مناسب ہونے کی بات ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نہ جلائیں. اللہ تعالیٰ کیوں نہ جلائیں تو آپ سمجھ پاتے ہوں گے, میں نے بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مسئلہ سمجھ نہیں پائیں کمنٹ میں پوچھ لیجئے یا نمبر